ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فرما تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ کون ہے، حدیث کا مضمون ہے کہ کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، حضور میں نے روزہ رکھا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا آج کون ہے کہ جس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ کہتے حضور آج میں نے مریض کی عیادت کی ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کون ہے کہ جس نے راہ خدا میں صدقہ دیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور آج میں نے صدقہ بھی دیا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک دن میں ان اعمال کو بہت کامل ایمان والے مومن نے ہی جمع کیا اور وہ ان اعمال کے ذریعے ہی جنت میں داخل ہوا۔ آئے ہائے، اللہ کرے کہ ہم بھی نیکیوں کا اس طرح اہتمام کیا کریں۔ صدیق اکبر کی شان کیا کیا بیان کریں، اتنے واقعات ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھ پر کئی لوگ پیش کیے گئے، انہوں نے قمیص پہن رکھی تھی، کسی کی قمیص سینے تک تھی، کسی کی گھٹنے تک تھی، اور کسی کی قمیص ناف تک تھی، کسی کی آدھی پنڈلی تک تھی، اور مجھے عمر فاروق دکھائے گئے، ان کی قمیص ان کے پاؤں کے بھی نیچے تھی، گھسٹ رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس پر آپ نے کیا تعبیر کیا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی قمیض سینے تک تھی وہ کمزور ایمان والے تھے، جن کی قمیض ناف تک تھی وہ تھوڑا اس سے زیادہ ایمان والے تھے، جن کی آدھی پنڈلی تک تھی وہ اس سے مضبوط ایمان والے تھے۔ عمر فاروق کی قمیض ان کے قدموں سے نیچے گھسٹ رہی تھی کہ عمر فاروق کامل ایمان والے تھے۔ ہائے ہائے، مضبوط ایمان والے تھے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت عمر جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہیں جلوہ فرما تھے، رات کا وقت تھا، آسمان پر ستارے ہیں، کبھی کبھی آسمان پر ستارے بہت پیارے لگتے ہیں، شہروں میں تو کم نظر آتے ہیں، کبھی کھلی فضا میں جائیں، گاؤں میں جائیں، مدنی قافلے میں جائیں تو نظر آتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور بی بی عائشہ جلوہ فرما ہے۔ بی بی عائشہ پوچھتی ہیں نبی پاک سے حضور کتنے سارے ستارے ہیں، کیا حضور کوئی ایسا بھی ہے جس کی ستاروں جتنی نیکیاں ہوں؟ جتنے تارے ہیں کیا کوئی ایسا ہے جس کی اتنی ساری نیکیاں ہوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، عمر ایسا ہے کہ جس کی اتنی ساری نیکیاں ہیں۔ حضرت عمر کی نیکیاں جتنے آسمان پر تارے ہیں۔ اچھا، بی بی عائشہ بیٹی کن کی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیقی۔ انہوں نے تو حضرت عمر کی تعریف سنی، کہتے حضور پھر میرے والد کی کتنی نیکیاں ہیں؟ بیٹی تو باپ کے لیے سوال کرے گی نا، بڑا محبت والا انداز ہے کہ حضور میرے بابا جان کی کتنی نیکیاں ہیں؟ نبی پاک نے کیا خوب فرمایا ابو بکر کی غار ثور والی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں سے زیادہ ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت عمر فاروق کی بھی اور صدیق اکبر، اور خود حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے جس کا مضمون ہے کہ مجھ سے میری ساری نیکیاں لے لی جائیں اور ابو بکر کی وہ غار ثور والی نیکی مجھے مل جائے۔ تو سبحان اللہ، وہ ہستیاں ہیں یہ، اللہ ان کے صدقے ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں علم دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے، اللہ اپنی راہ میں دل کھول کر ہمیں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات صدیق اکبر کے بارے میں، پھر میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، کہ جب یہ آپ نے اللہ کی راہ میں سب کچھ دے دیا نا، صدیق اکبر خود فرماتے ہیں جس دن میں نے قرآن پاک میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ آپ کہتے ہیں جب سے میں نے یہ آیت پڑھ لی ہے خدا کی قسم میں نے روزی کی فکر ہی چھوڑ دی ہے۔ جب اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر کسی کے لیے، چونٹی کے لیے بھی رزق لکھ دیا ہے تو مجھے بھی عطا فرمائے گا۔ روزی کے لیے اتنی ٹینشن جو لوگ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، یار کل کیا ہوگا، اگلی مارکیٹ پتہ نہیں کہاں چلی جائے گی، سال بعد کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، اسی ٹینشن میں رہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کریم نے ہم سب کی روزی لکھی، وہ مل کر رہے گی۔ جس کی گارنٹی ہے نا اس کی فکر ہمیں زیادہ ہے، جس کی گارنٹی نہیں اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، مغفرت کی فکر نہیں ہے،
مغفرت کی ٹینشن کون لے رہا ہے؟ ایمان سلامت رہنے کی گارنٹی نہیں ہے. ہم میں سے کس کو یہ فکر ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں؟ سب کو ٹینشن یہی ہے، کل کیا ہوگا، مارکیٹ کا کیا ہوگا، آگے نوکری کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا، ایک دکان کو 2 دکان کیسے کروں گا، اتنی ٹینشن لی ہوئی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جس بات کی گارنٹی نہیں ہے نا، اس بات کی فکر کرو. ایمان کی سلامتی کی، مغفرت کی، قبر روشن ہو جائے، اس کی فکر کریں. اللہ کرے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں فیضان نصیب ہو جائے. ہم ان کے صدقے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی جو ہے وہ فکر کریں. آپ کو علم دین کا پتہ ہے کیسا شوق تھا؟ آپ کا ایمان کیسے اتنا مضبوط ہو گیا؟ خود فرماتے ہیں کہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور نبی پاک سے روز ایک ہی سوال پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کیسے کہتے ہیں؟ نبی پاک ایمان کا ایک درجہ بیان کرتے، صدیق اکبر گھر جا کر اس پر عمل کرتے، اگلے دن آ کر پھر سوال کرتے حضور ایمان کیسے کہتے ہیں؟ نبی پاک اگلا درجہ بیان کرتے، آپ گھر جاتے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے، پھر آ کے سوال کرتے حضور ایمان کیسے کہتے ہیں؟ حضور اور اوپر کا درجہ بیان کرتے. علماء فرماتے عمل کرتے رہے، ایک ایک درجہ طے کرتے رہے، یہاں تک کہ ایمان کے بلند ترین درجے پر پہنچ گئے. سیکھنے کا جذبہ، سوال کا جذبہ، بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا جذبہ. ہم میں سے کون ہے جو مفتی صاحب کے پاس جاتا ہے؟ کون ہے جو عالم دین کے پاس جا کر کوئی سوال پوچھتا ہے؟ ٹائم ہی نہیں ہے. دوستوں میں بیٹھنے کے لیے گھنٹوں ہیں، معاذ اللہ موبائل پر گھنٹوں گزار دیں گے. علماء کے پاس، مفتیان کرام کے پاس، علم دین کی مجلس میں نہیں آتے. بدری قافلوں میں سفر کیا کریں تو انشاءاللہ عمل کرتے رہیں گے، علم سیکھتے رہیں گے، ایک دن آئے گا ہمارا ایمان بھی اور مضبوط ہو جائے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. امیر اہل سنت کے شعر پر اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ صدیق اکبر کے ایمان کے صدقے ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہوئی ایمان پر خاتمہ یا الہی.